شیطان نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، الہی کہ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک، الی یوم یبعثون لوگوں کو اٹھائے جانے تک۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ لوگ جو ہیں اپنی قبروں سے نکلیں گے اور انہیں کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے شیطان ابلیس، ہم نے تجھے مہلت دی ہے قیامت تک، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں وہ کبھی بھی شیطان کی پیروی نہیں کریں گے، وہ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں گے، والدین کی اطاعت کریں گے، سود ہیں، غیبت ہیں، چغلی ہیں، شرک ہیں، بہتان ہیں، وہ ان امور سے اجتناب کریں گے۔ ہر چیز تیرے بندے ہیں وہ ضرور تیری اطاعت کریں گے۔ تو غرض یہ ہے کہ شیطان کے ساتھ مقابلے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، کافہ پورا پورا، یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، شیطان کی قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، فرمایا کہ بے شک شیطان تمہاری لیے عدوًا دشمن ہے، مبین ظاہری دشمن۔ اور دنیا کے اندر ہماری جو ہے نا دستور یہ ہے کہ جہاں پر دشمن ہوتا ہے جس راستے پہ، دشمن کے راستے پہ ہم نہیں جاتے، خود بھی دشمن کی طرف نہیں جاتے، اپنی اولاد کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ فلاں تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں بکائے گا، تمہیں نقصان پہنچائے گا، لہذا فلاں جو قبیلہ ہے اس طرف آپ نے نہیں جانا۔ ہم اپنی جسم کی حفاظت کے لیے جو ہماری جسمانی دشمن ہے ہم خود بھی ان سے بچتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی نصیحت کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار اور محبت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الشیطان، بے شک شیطان، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، شیطان کو دشمنی کے ساتھ پکڑو۔ شیطان کبھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی فرمایا انہ لکم عدو مبین، اور شیطان تمہارا جو ہے نا ظاہری دشمن ہے۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعید، شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جانا۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا مشن کیا ہے؟ فرمایا واللہ يدعو الى الجنۃ والمغفرہ، اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے الى المغفرہ، مغفرت کی طرف، الى الجنہ، جنت کی طرف۔ تو اس لیے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ اب دیکھیے جس طرح شراب ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا
انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ فرمایا کہ شراب اور جوا، انما الخمر والمیسر والانصاب، فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی اعمال ہیں، فاجتنبوه، اس سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یرید الشیطان، شیطان کیا ارادہ کرتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ ارادہ رکھتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ، شیطان کا جو جال ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے درمیان عداوت پیدا کرنا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا موجودہ ہمارے زمانے میں بھائی بھائی کے ساتھ، برادری، ہر بندہ اپنی گریبان میں جا کر برادری کے اوپر غور کرے، برادری کے اندر کتنی اختلافات، پھر بھائی بھائی، کزن ہے، بھتیجا، یہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اس میں جو دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ قرآن کا تو واضح پیغام ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر ناچاکی بھی پیدا ہو جائے فرمایا کہ اس میں صلح کراؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن شیطان کی جو جالے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جہاں سے انسان کو بہکاتے ہیں، جان سا دیتے ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پہ یہ ہے العداوت، عداوت ہے۔ اور شیطان نے سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل، ان کی نکاح جو ہے آپس میں ہوتی، یعنی ایک جوڑی کا لڑکا اور دوسری جوڑی کی لڑکی کے ساتھ۔ حابیل نے جب دیکھا کہ ان کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، شیطان نے ان کے اندر وسوسہ ڈالا کہ تو اپنی ہی وہ جو بہن ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے یعنی اپنی ہی جوڑی کی بہن کے ساتھ شادی کرنا حرام، اور جو بالعکس ہیں وہ حلال۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ مختصر یہ کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ حابیل جو ہے یہ بہت اللہ والے، بہت انتہائی مسلمان، تو پہلا قتل ہو گیا۔ اور اس روئے زمین کے اوپر بھی جو سب سے پہلے نمبر پہ قتل کیا وہ قابیل نے حابیل اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اب دیکھیے یہ پہلا قتل تھا، چونکہ یہ پھر جو نا قبر میں دفنانا، اللہ نے کوے کو بھیجا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، پھر جو نا زمین کو ریدی پنجے کے ساتھ، اور ایک کوے کو اس کے اندر کرایا، پھر جو ہے نا مٹی جنا۔ تو قابیل نے کہا کہ میں تو بہت زیادہ عاجز ہوں، میں تو اس کوے سے بھی عاجز ہوں۔ غرض یہ ہے کہ جو پہلا قتل ہوا تھا
روئی زمین کے اوپر، وہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور قیامت تک جتنی بھی قتل ہوں گے ہر قتل میں قابیل کا حصہ ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں گناہ جاریہ۔ لیکن یہ کس نے کروایا؟ یہ شیطان نے۔ تو لہذا شیطان کی جالیں بہت زیادہ ہیں، تو فرمائے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ۔ انہوں نے حابیل اور قابیل کے مابین عداوت پیدا کی۔ پھر سورۃ یوسف کو دیکھ لیں، سورۃ یوسف میں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، فرمایا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز بنانا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی جو بھائی ہے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اب دیکھیں پیغمبر کی اولاد ہے، یعقوب وقت کے پیغمبر ہیں علیہ السلام، اور اللہ نے یوسف کو علیہ السلام کو پیغمبر بنانا ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو خواب نہیں بتانا، وہ آپ کے لیے مکر بنائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے ہر بندی کے اوپر محنت کرتا ہے، اس کے اندر عداوت پیدا کرتے ہیں، اور باقی بھائی جو ہے اس کے ساتھ کیوں جو ہے عداوت کرتے ہیں؟ وہ قرآن عظیم الشان میں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ یعقوب کی جو لاڈ ہے، محبت ہے، وہ یوسف کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یوسف کو فارغ کرتے ہیں۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ ایک نے مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل کیا جائے۔ اب دیکھیے یہ جو مشورہ کر رہے تھے اور اپنے بھائیوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتی شیطان، وقت کی پیغمبر کی اولاد، بالآخر انہوں نے کنویں کے اندر ڈالا۔ پھر جب قافلے والے آ گئے انہوں نے نکالا، یہ آگے پیچھے جو ہے نا چھپے ہوئے تھے درختوں کے پیچھے، وہ آگے دوڑ کر کہ یہ ہمارا غلام ہے، اس کو ہم نے فروخت کرنا ہے۔ تو غرض یہ ہے، یہ چند مثالیں قرآن عظیم الشان سے، اس کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں تگڑا ہوں، کیونکہ شیطان کے مقابلے میں ہم بالکل صفر ہیں۔ یعنی وقت کی انبیاء کی اولاد اب دیکھیں نا ایک دوسرے کے مشت و گریبان ہو گئے، وہ یوسف کے قتل کے اوپر تیار ہو گئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ شیطان کی جو جالیں ہیں وہ بہت ہیں، اس میں ایک جو ہے نا یہ ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، معاشرے کے اندر، گھر کے اندر، برادری کے اندر آپس میں جو اختلافات ہوتے ہیں، اس میں شیطان کا جو ہے نا اہم کردار ہوتا ہے عداوت۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان لہ ادبرات، جہاں پر اذان شروع ہوتے ہیں، اذان، اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان بھاگتا ہے اور شیطان کی ہوا نکلتی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث میں۔ تو لہذا اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی گھروں کو، دفتروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ فرمایا کہ نفل نماز، کم از کم نفل نماز کا اہتمام اپنی گھر کے اندر کیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں، جب والد صاحب کو دیکھتے ہیں یا والدین کو کہ وہ رکوع میں جاتے ہیں تو اس طرح وہ رکوع کرتے ہیں۔ جب چھوٹے بچے دیکھتے ہیں کہ والدین سجدے میں جاتے ہیں، وہی جو عادت ہے، طریقہ ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی گھر کو، دفتر کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ نمازوں میں سے نفل نماز آپ اپنے گھر میں کیا کریں۔ اور خصوصی طور پر شیطان کی احادیث میں ہے کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے۔ یعنی تلاوت کے بہت فوائد ہیں، لیکن سورۃ البقرہ کی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جس اور کوشش کیا کریں، ویسے بھی مسجد کے اندر ہم تلاوت کرتے ہیں، کم از کم ایک رکوع اپنی دفتر کے اندر، گھر کے اندر، جہاں پر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہاں پر آپ قرآن عظیم الشان وہاں پہ رکھ لے ایک نسخہ۔ اور اپنے ٹائم ٹیبل کی اوقات میں ہم بہت ساری چیزیں ہیں، ہم نے اپنی زندگی کی ٹائم ٹیبل بنائی ہوئی کہ میں نے صبح جا کر میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو اپنی ٹائم ٹیبل کے اندر فجر کی نماز کو داخل کریں کہ ہر حال میں فجر کی نماز میں نے باجماعت ادا کرنی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اکثر جو کہتے ہیں کہ یار رزق میں تنگی ہے، حالات خراب ہیں، رزق تقسیم ہوتی ہے فجر کی نماز کے وقت۔ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جس طرح سکول ہوتا ہے، سکول کے اندر اٹینڈنس ہوتی ہے، ٹیچر جو حاضری لگاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتے اپنی ہی بندوں کی اٹینڈنس لگاتے ہیں کہ کون حاضر ہے اور کون غیر حاضر۔ تو اس حوالے سے چونکہ آج کی جو تقریر ہے وہ یہ ہے کہ شیطان سے ہم نے اپنے آپ کو کس طرح، شیطان کی بہت چیزیں، ایک چیز یہ ہے عداوت، نمبر 2 نمازوں میں کس طرح حملہ کرتے ہیں وہ۔ نماز میں پہلی نمبر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز قضا ہو جائیں۔ اگر یہ قضا نہ بھی ہو، شیطان کی دوسری جو اٹیک یہ ہوتی ہے کہ کم از کم اس بندی کی نماز مکروہ ٹائم میں داخل ہو جائیں۔ یعنی آپ جو جس دفتر کے اندر، جس دکان کے اندر کام کرتے ہیں، آپ کو ہزار ہاں کہ یہ کر لیں، وہ کریں، فلاں، چونکہ مکروہ پہلا جو ان کا حربہ ہوتا ہے کہ نماز قضا ہو جائیں۔ دوسرا حربہ یہ ہوتا ہے کہ بندے پہ جو ٹائم ہے وہ گزر جائیں، ان کی نماز مکروہ ٹائم میں داخل ہو جائیں۔ اور تیسرا حربہ یہ ہوتا ہے کہ جب نماز شروع ہوتا ہے تو شیطان یہ آ جاتا ہے کہ 3 رکعت پڑھی ہے 4، یعنی بندے کو وسوسہ دیتے کہ آپ نے 4 پڑھی ہے یا 3۔ لیکن شرعی مسئلہ سماعت فرمائیں، نماز کے دوران جب بھی یہ مسئلہ آ جائے کہ آپ نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4، تو شریعت نے کہا ہے کہ جس طرف آپ کا پلہ باری ہو،
آپ کا غالب گمان ہو کہ میں نے 3 پڑھی ہیں، اگرچہ حقیقت میں آپ نے 4 رکعت پڑھی ہیں، تو حکم 3 کا ہے، 1 رکعت اور ملائیں اور نماز کو مکمل کریں۔ اور خصوصی طور پر فی الخمر، جو شراب ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شراب سے بچائیں۔ علامہ ابن حجر نے لکھے ہیں کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں، شراب کے عادی ہیں، فرمایا کہ جب وہ مرتے ہیں تو قبر میں ان کی شکل خنزیر کی طرف بگڑ جاتی ہے۔ اب دیکھیے، اور جو جنتی شراب ہیں، آپ دیکھیں نا، ہم قرآن میں کہتے ہیں نا کہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جنت کے اندر نہریں ہیں۔ یہ 4 نہریں ہیں، بولیے کتنے نہریں؟ 4 نہریں۔ ایک ہے خالص شہد، خالص شراب، خالص دودھ اور خالص پانی۔ جو بندہ دنیا کے اندر شراب کا عادی ہے، علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک تو نقصان یہ ہے کہ قبر میں لحد میں جس وقت ان کو اتارا جاتا ہے، ان کی شکل جو ہے خنزیر کی طرف بگڑ جاتا ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے شرابی کی،
فرمایا کہ وہ آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں جو شراب ہے اس سے محروم رہتا ہے۔ اب دیکھیں نا، موسیقی ایک ہے اسلامک موسیقی۔ اسلامک موسیقی کیا ہے؟ قرآن عظیم الشان کی تلاوت، اور سب سے بہترین آواز اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام جس وقت بھی ذکر شروع کرتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ، چرند پرند اور پہاڑ جو ہے داؤد علیہ السلام کے ساتھ ذکر بالجہر شروع کرتے ہیں۔ اور اب دیکھیے نا،